یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اگلا سوال، کیا شہد کی مکھی اگر درود شریف نہ پڑے تو شاید میٹھا نہیں ہوگا؟ ماشاءاللہ، یہ کہاں سے ملتی ہے مکھی؟ چلو کچھ 4-5 شام بھی خرید لینا، چلو گھر میں یہ تو شوق ہوگا کہ اگر ہم سے نہیں پڑھا جا رہا تو ہماری محترمہ مکھی صاحبہ تو پڑھ رہی ہوں گی نا۔ تو اس طرح کی باتیں بازار میں پھیلائی جاتی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح تو بیان کرتی ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے، یعنی ہم سب کو سمجھ نہیں ہے انسانوں کو کہ وہ کیسے تسبیح بیان کرتی ہے۔ لیکن یہ باقاعدہ سٹیمپ لگا دینا کہ چونکہ وہ درود پڑھتی ہے، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور مکھیوں کے بارے میں ذہن میں رکھیے، حدیث میں آتا ہے کل الذباب فی النار الا النحلہ، ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی کی۔ بھلا شہد کی مکھی کیوں نہیں جہنم میں جائے گی؟ یہ خیر خواہ مکھی ہے، علم والی ہے، تو علم والا انسان جو خیر خواہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ آپ نے دیکھا پرندے سارے کے سارے ہم جو ہیں وہ مارتے ہیں، ذبح بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اربع لا یقتل، 4 چیزوں کو مت مارو، النحلہ والنملہ والہدہد والصرد، نہ چیونٹی کو مارو، نہ شہد کی مکھی کو مارو، نہ ہدہد کو مارو، اور نہ ہی سرد کو مارو۔ سرد ایک ایسا پرندہ ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اس کی دم سرخ ہوتی ہے، اور یہ پرندہ جو ہے یہ مینڈک کو بھگاتا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے نہ کھائے۔ شہد کی مکھی کو کیوں مارنے سے منع کیا گیا؟ شہد بناتی ہے، خیر خواہ ہے۔ نملہ چیونٹی کو مارنے سے کیوں منع کیا گیا؟ وہ ٹوٹی ٹانگ والی چیونٹی، جب وہ آ رہے تھے نا سلیمان علیہ السلام، تو ایک ٹانگ پہ گھوم کے کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، او چیونٹیو بھاگو بھاگو جلدی سے، وہ پیغمبر اس کا لشکر آ رہا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں چلنا، تم روندی جاؤ گی، جلدی سے چھپ جاؤ۔ خیر خواہ، اور اللہ نے اس چیونٹی کے نام پہ سورت بنا دی، سورت بنا دی۔ اور ہدہد، اس کو کیوں نہیں قتل کرنا؟ آپ کو پتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام سفر پہ نکلتے نا تو یہ اپاچی ہوتا تھا۔ آپ بات سن کے پریشان ہوں گے، اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے زمین کی تہ میں یہ پانی دیکھ لیتا ہے، اور یہ ہدہد ہی تھا جس نے وہ گھوم رہا تھا پانی چیک کرنے کے لیے، تو اچانک ریڈار کے سامنے کوئی ایک ایسی چیز آئی کہ کسی عورت کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا کٹ لیا اور لیٹ ہو گئے۔ اتنی دیر میں حاضری لگ چکی تھی، سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لگا لی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، ہدہد کہاں ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آج لوگ کہتے ہیں نا مار نہیں پیار، جو غیر حاضری کرتا ہے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس کو میں سخت سزا دوں گا۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں ذبح بھی کر سکتا ہوں۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہاں اگر ایکسکیوز کر لے اور اس کے پاس کوئی دلیل ہو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اور ہدہد جب واپس آیا تو اس نے سب سے پہلے آ کے سوال کیا کیا؟ ہاں بھائی، کہتے ہیں آپ کی غیر حاضری لگ گئی ہے۔ کہتے ہیں اچھا، هل هو استثناء، کیا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر کوئی ایکسیپشن کیس پیش کیا؟ کہتے ہیں ہاں، انہوں نے کہا او لیأتینی بسلطان مبین۔ تو ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا کہاں تھے آپ؟ کہا میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک ہدہد کی وجہ سے پوری قوم مسلمان ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اتنا سا اس کا سر ہے، اور اس کا دماغ کتنا ہوگا؟ اس ہدہد نے چند، میں اب چھٹانگ کروں کہ کیا کہوں، اتنے دماغ والے نے شرک برداشت نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سورج کو سجدہ کرے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے۔ کیسے ہو سکتے عورت کو سجدہ کرے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے۔
اور آج اس کے مقابلے میں کسی کا سر ماشاءاللہ 5 کلو کا بھی ہو، وہ یہ برداشت کر لیتا ہے کہ جس کو مرضی سجدہ کر لو. اس لیے ہد کو قتل کرنے سے منع کر دیا. اور سورت اس لیے کہ مینڈک کو بگاتا ہے کہ چلو یہ کیڑے مکوڑے بھی چند دن زندگی گزار ہی لیں. خیر خواہی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے.